نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اس سورت کا نام سورت المومن ہے، 24واں سپارہ ہے، اور وہ جس کے نام پہ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے کہ مومن، وہ فرعون کے رشتہ داروں میں ایک آدمی تھا جو ایمان والا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا. تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ اب میرا ایمان اگر سامنے نہیں ہوگا تو یہ ظلم زیادتی ہو جائے گی، اس لیے اس نے اپنے ایمان کو ضائع کیا. فرعون کے پورے لشکر میں یا اس کے کابینہ میں یا اس کے رشتہ داروں میں 3 آدمی مسلمان تھے. ایک تو فرعون کی بیوی آسیہ، وہ مسلمان تھی. وہ کتنے جابر آدمی کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ایمان اتنی مضبوط اور طاقتور چیز ہے کہ انسان پھر اپنی جان سے گزر جاتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑتا. اور دوسرا شخص وہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قبطی کا قتل ہوا اور فرعونیوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بدلے میں ماریں گے، قتل کریں گے. تو وہ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کے قتل کا مشورہ ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے چلے اور مدین پہنچے. اور ایک آدمی یہ جس کا ذکر ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا، تو اس آدمی نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور اس مومن شخص نے جو کہ آل فرعون میں سے تھا کیا کہا اس نے؟ یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. لازمی بات ہے کہ فرعون تو پھر ایمان والوں کو نہیں چھوڑتا تھا. جادوگر ایمان لائے تو ان سب کو قتل کر دیا، اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا. تو فرمایا یکتم ایمانہ، یہ جو ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا تو اس نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو اس لیے تم قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا اور کیا گناہ ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے قتل کرنا چاہتے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جبکہ وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو تھے کھلی نشانیوں میں لے کر آیا ہے من ربکم، اپنے رب کی طرف سے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پہ پڑے گا، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا نا.
اگر وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور نبی ہے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، وہی پکڑا جائے گا۔ آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں اور نبی ہے نہیں، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی تھا، تو اس نے کتنا کہا کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ جھوٹا نکلا، لوگوں نے اس کے جھوٹ کا اس کے منہ پہ بولا۔ تو ورنہ کہ وہی ہے تو کاذباً وعلیہ کذب، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر پڑے گا، وہی گناہ گار ہوگا۔ تو میں تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے تو اللہ نے جو اس سے وعدہ کیا ہے اس کو ملے گا۔ اگر اللہ کا رسول ہے تو پھر سچا ہے، تو پھر اللہ کے وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہی ہے تو صادقاً، اسے اگر جھوٹا ہے تو جھوٹ بھی انہیں پہ کرے گا، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں ماننا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے تھے، بیت اللہ ادھر سے ادھر سے آپ کو مار رہے تھے، تکلیف پہنچا رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ اس بندے کو تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہ سنت ادا کی تھی جو اس مومن شخص نے ادا کی فرعون کے دربار میں۔ فرمایا وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کی سچائی جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو پہنچے گی۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والے اور جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، حد سے نکلنے والے کون ہیں؟ جو کسی کی بات کو بھی نہیں مانتے، سرکش لوگ ہیں، دین کی بات کو سمجھتے ہی نہیں یا مانتے ہی نہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ فرمایا تم بھی یہ کام کر رہے ہو، حد سے آگے نہ نکلو۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر سرکش مسرف آدمی کو اور جھوٹے کو۔ تو اس آدمی نے اس موقع پہ اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ ویسے اگر جان کا خطرہ ہو تو ایمان بچانا ضروری ہے، لیکن اگر ویسے کوئی آدمی نوکری کی خاطر یا دنیا کی خاطر اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی تو کہتا جی میں تو ٹونی ہوں، میں تو مسلمان نہیں ہوں، جس طرح باہر ملکوں میں اکثر ہوتا ہے، کہتا یار میں پاکستانی ہوں، باقی اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کل اس دور میں ہے، لوگ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہاں جی داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جی، حالانکہ اپنے دین کو اس وقت آپ چھپا سکتے ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہو، جس طرح اس آدمی کو فرعون کے دربار میں کہا تو یہ چھپا ہوا تھا، لیکن جب دیکھا کہ اب پانی سر سے گزر رہا ہے، خواب ایک پیغمبر کا قتل ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس دور میں بھی اللہ نے محفوظ فرمائے اسلام، اکثر جو اسلامی ملک ہیں ان پہ کافر حملہ کرتے ہیں، بھئی تم مسلمان کیوں، بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے اگر ہم مسلمان، افغانستان میں اسلام کیوں ہے، پاکستان میں مسلمان کیوں ہے، عراق شام میں مسلمان کیوں ہیں، ان کو مارو، اگر ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے، فرعون والا کردار ادا کرتے ہو۔ تو کہا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور ایک مومن شخص جو کہ آل فرعون میں شخص یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں تمہارے پاس۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی کے اوپر پڑے گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم،
اور اگر وہ سچا ہے تو اس کی سچائی بھی جو اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے اس کو ملے گی۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہر حد سے نکلنے والے شخص اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم اس وقت دنیا میں تمہیں تسلط حاصل ہے، تمہاری حکومت ہے، تمہارا قبضہ ہے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ تو پھر آئی نا پکڑ، جب غرق ہو رہا تھا تو کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فرمائے فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، اب تو تمہاری حکومت ہے، مزے کر رہے ہو، لیکن اگر اللہ کی پکڑ آئی فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ تو فرعون نے کہا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، فرعون نے کہا کہ میں تمہیں یہی رائے دوں گا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ یہ یا تو کیا کرے گا ان یبدل دینکم و یظہر فی الارض الفساد، یا تو تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا بدامنی فساد پیدا کرے گا۔ کل میں نے آپ کو کہا اسلامی ٹچ دے رہا تھا اور سیاسی بات بھی کر رہا تھا کہ میں گویا کہ تمہیں امن سے رکھا ہوا ہوں، امن بھی ختم ہوگا اور تمہارا جو دین میرے متعلق ہے مجھے خدا مانتے ہو وہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ میں تو تمہیں یہی رائے دوں گا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں میں وہی تمہیں بتاتا ہوں، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اب دیکھو کہ جو ہدایت کے راستے پہ نہیں ہوتے وہ بھی کہتے ہیں ہم ہدایت پہ، فرعون بھی کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتا رہا ہوں۔ وہ بیوقوف آدمی، تیری ہدایت کہاں سے تو نے لی ہے؟ کسی کتاب سے لی ہے، کسی پیغمبر سے لی ہے؟ اللہ نے تجھے بتائی ہے ہدایت تو وہ ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول بتائے، قرآن بتائے، دین بتائے۔ تو ایسے کہنے سے کہ میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے، تو تب ٹھیک ہوگا کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہوگی، کوئی سند ہوگی، تو تب ٹھیک ہوگا۔ تو وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میری بات مانو، میں ٹھیک کہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانو۔ تو یہ آج ہمارا تاثری مومن آدمی کا ذکر جس نے کس کے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر سچ کہا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔